کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق واصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تر تعریفیں، تمام مدحت و منقبت، تمام حمد و ستائش اس خالق کائنات کے لیے کہ جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے بھر دیتا ہے، چٹانوں کو آبشاروں سے اور کائنات کے اندھیرے کو 14 ستاروں سے بھر دیتا ہے، اور تمام تر درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کے لیے کہ جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جنہوں نے بے زر کو ابوذر، بے داد کو مقداد اور مجبور کو مختار بنایا۔ یعنی تمام تر درود و سلام اللہ کے ان معزز بندوں کے لیے کہ جنہوں نے گلی کے ملنگ کو دیکھا تو قلندر بنا دیا۔ ناظرین، آج میں نے اس محسنہ اسلام کا ذکر کرنا ہے کہ جس کی دولت کی بدولت دین اسلام پروان چڑھا۔ ہم کہتے ہیں کہ 2 چیزوں سے دین اسلام پروان چڑھا، ایک حضرت ابو طالب کی قربانیوں سے اور ایک حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے، لیکن یہاں پر یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، سیدہ العرب، ملکۃ العرب کا بھی اسلام کے پروان چڑھانے میں ایک عظیم کردار ہے۔ یہاں سے ان کا مقام و منزلت کی دلالت ظاہر ہوتی ہے۔ اس بات پر تمام مذاہب متفق علیہ ہیں کہ آپ یعنی سیدہ خدیجہ ملکۃ العرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ تھیں، اور اس بات کا انہوں نے کئی دفعہ اظہار فرمایا، اور یہاں سے آپ کی منزلت و جلالت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور حضرت علی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، جو کہ امیر المومنین ہیں، سید المتقین ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام عورتوں سے افضل خدیجہ ہیں، اور اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل جناب مریم ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جناب خدیجہ کے بلند مقام کا علم ہوتا ہے کہ ان کا اسلام میں کیا مقام ہے، رسول کی نظر میں کیا مقام ہے۔ انہوں نے بہت جلد رسول کی معرفت حاصل کی اور سب سے پہلے آپ پر ایمان لے کے آئیں۔ حضرت خدیجہ کے نبی خدا، حبیب خدا پر 2 احسان ہیں کہ آپ سب سے پہلے ان پر ایمان لے کے آئیں، اور دوسرا انہیں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امہات المومنین ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے اور آپ کی تعریف میں کمی نہیں کرتے تھے، اور آپ کے لیے استغفار کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جب وہ آپ کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں نے غیرت کھائی اور میں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کے مقابلے میں
ایک انعام عطا فرمایا ہے، ایک بدل عطا فرمایا ہے، اور کہتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ شدید غصے میں آ گئے، شدید غصے میں آ گئے، تو میں فوراً نبی خدا حبیب خدا کے قدموں میں گر پڑی اور رو کر گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ اپنے رسول کے غصے کو دور فرما، میں آئندہ کبھی بھی سیدۃ العرب ملکۃ العرب کا ذکر اس برے انداز میں نہیں کروں گی۔ تو امہات المومنین، امہات المعصومین کا اس انداز میں تذکرہ نہیں کر سکیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کیا مقام و منزلت ہے اسلام میں۔ تو جناب عائشہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے نبی خدا کی طرف دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ اے عائشہ تم نے ان کے بارے میں یہ کیسے کہا، جبکہ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کے آئیں جب سب نے مجھ پر کفر اختیار کیا، انہوں نے اس وقت مجھے پناہ دی جب سب نے مجھے دور کر دیا، اور انہوں نے مجھے اولاد دی جبکہ باقیوں نے مجھے اس سے محروم رکھا۔ تو اس سے ہمیں کیا علم حاصل ہوتا ہے کہ جناب خدیجہ ایک بہت ہی اہم شخصیت کی حامل تھیں۔ جناب خدیجہ کا اسلام میں ایک نمایاں کردار ہے۔ آپ شیب ابی طالب میں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ پر مشرکین نے جو مظالم ڈھائے، آپ نے ان کا بہت ہی صبر و تحمل کے ساتھ سامنا کیا، اور آپ نبی خدا کے ساتھ ہر مشکل میں شریک رہیں، ہر مشکل میں شریک رہیں۔ تو جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کا جب انتقال ہوا نا، تو جناب رسول خدا نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا، اور جناب خدیجہ کا اسلام پر ایک یہ احسان ہے کہ آپ ہی کی اولاد کربلا میں قربان ہوئی، اور آپ جب شیب ابی طالب میں رہی نا، تو جناب سیدہ نے آپ سے صبر و استقامت کا سبق حاصل کیا، اور آپ کی جب وفات کا وقت قریب آیا نا، تو آپ نے ایک وصیت کی کہ میری زہرا کبھی نہ روئے۔ آپ کی یہ وصیت تھی، لیکن شہادت رسول کے بعد جناب سیدہ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر آتے تو وہ راتوں میں سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اور اگر پہاڑوں پر آتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جناب سیدہ پر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ آپ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا آپ کی امت نے مجھ پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ میں جب تک زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ یہاں پر میں ان کے بارے میں ایک فقرہ کہنا چاہوں گی کہ 36 لوگ دروازے کو دھکا دیتے تھے اور آپ اکیلی دروازے کو بند کرتی تھی۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ اے زہرا دروازے سے ہٹ جا، میں دروازے کو توڑ دوں گا۔ بی بی نے کہا کہ ذرا خیال کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا اگر نبی کی بیٹی ہے تو ہوا کرے، میں کیا کروں، میں دروازے کو توڑ دوں گا۔ جناب ایک ظالم لکڑیاں کٹھی کر کے لے آیا اور اس نے آگ لگا دی۔ ایک ظالم نے پاؤں سے دھکا دیا اور دروازہ جناب زہرا پر آ کر گرا۔ جب جناب زہرا پر دروازہ گرا نا، تو ایک ظالم نے تازیانہ مارا۔ یہاں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ چرب مادر سادات تازیانہ رفتی، کوئی اس حرامی سے یہ تو پوچھتا کہ تو نے سیدوں کی دادی کو تازیانہ کیسے مارا۔ جب جناب سیدہ کو تازیانہ لگا نا، تو جناب زینب عالیہ کی ماں کو تازیانہ لگا نا، تو حسین دوڑے اور دوڑے ہوئے آئے اور ماں کو سنبھالا، چیخ نکلی نا، تو جناب سیدہ کہتی ہے حسین چپ ہو جا، یہ دن یقیناً بہت بڑی مصیبت ہے لیکن تیرے دن کی جتنی مصیبت نہیں ہے۔ یہ جناب خدیجہ ہی کی تو اولاد تھی کہ جنہوں نے صبر و استقامت سیکھا، اور جناب سیدہ فاطمہ سے جناب زینب نے صبر سیکھا اور میدان کربلا میں آئیں اور اپنے بھائی سمیت 72 لاشوں کو شہید 72 لوگوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اور اتنا صبر کیا کہ اپنے حق میں آواز نہیں اٹھائی بلکہ کلمہ خدا کے حق میں آواز اٹھائی اور رو رو کر کہتی رہی کہ لوگوں میرا بھائی باغی نہیں تھا، حسین باغی نہیں تھا، حسین نے راہ خدا میں جان دی ہے، لوگوں میرا بھائی حسین باغی نہیں تھا۔ ہے کہ
ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی